والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. 8ویں پارے کی ابتدا میں کفار کی ایک روش کے سلسلے میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کفار، یہ کافر، ان کے سامنے ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور جو مردے ہیں ان سے بات کرنے لگیں اور ساری چیزیں آپ ان کے سامنے لا کر جمع کر دیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لانے والے. ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین چاہے. ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن ان میں کے اکثر جاہل ہیں، لا علم ہیں. یعنی کہ آپ ان کے پاس کتنی بھی دلیلیں لے کر آ جائیں، یعنی قبر میں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی اللہ رب العالمین کی بات ان پر سچ ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی ماننے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کے لیے کچھ ہی دلیلیں کافی ہوتی ہیں، لیکن ایمان نہ لانے والے کے لیے آپ اس کو لاکھ دلیلیں دے دیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر جو جانور ہیں ان کے احکام ذکر کیا کہ ذبح کرتے وقت جس جانور کا نام، جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھا سکتے ہیں، جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت اس کو نہیں کھا سکتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اس طریقے سے تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یعنی آسمان کی طرف جب انسان چڑھتا ہے بغیر وسیلے کے، بغیر کسی سامان کے، تو وہ نہیں چڑھ پائے گا اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. یعنی انسان کی خوش بختی ہے، یہ سعادت ہے یہ، اور ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، یعنی ایمان کے نور سے وہ روشن ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، بھلائی سے اس کو محبت ہو جائے اور اس کا نفس اس کو بھلائی پر آمادہ کرے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اس کو آمادہ کرے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی توفیق ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 چیزوں کی وصیت کی ہے. یہ بہت جامع آیت ہے، یعنی وصیت کی اللہ رب العالمین نے. اللہ نے فرمایا: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں تلاوت کر دوں کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دی. سب سے پہلی چیز جو حرام ہے، لَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تنگدستی کی، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو. عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو رزق نہیں ہے کھانے کے لیے، بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو کیسے کھلائیں گے، تو لہٰذا وہ لوگ قتل کر دیتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یعنی کہ تنگدستی کے ڈر سے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کیسے کھلائیں گے، کیسے ایسے اس کو قتل مت کرو. آج بھی اگر کوئی یہ ڈر سے خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں کیسے اس کو کھلاؤں گا، اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، یعنی ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور جو آئے گا، جو بچہ، وہ بھی اپنا رزق لے کر آئے گا، ہم اس کو بھی رزق دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کوئی بھی بے حیائی کا جو بھی کام ہو، چاہے کھلے ہوئے چاہے پوشیدہ طور پر، یہ اس کے قریب مت جاؤ. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس
التی حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو تم قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پانچویں چیز ولا تقربوا مال الیتیم، کہ جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے جائے کہ تم کھا لو اس کو، ہڑپ کر لو، نہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور ذکر کیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہوئے ہو اس کو تم کیا ہے پورا کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات تم کہو تو سچ بات کرو، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یعنی کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، یعنی پیروی، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی تم پیروی مت کرو، اس سے تمہارے اندر کیا ہو جائے گا؟ تفرقہ آ جائے گا، گروپ بازی ہو جائے گی، گروپ بندیاں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سارا کے سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی گزارے تو یہ مقصد دے کر گزارے کہ اللہ میں زندگی گزار رہا ہوں، تیرے لیے گزار رہا ہوں، میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کسی اور مقصد کے لیے میں اس دنیا میں زندگی نہیں گزار رہا۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں وہ یہ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی قیمت کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے درجات کو بلند کیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دیا ہے۔ ہاں، صحت دیا آزمانے کے لیے، پیسہ دیا آزمانے کے لیے، جو بھی نعمتیں اللہ نے دیا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم اس کو کیسا تصرف کرتے ہو، کیسا اس کو حلال میں خرچ کرتے ہو، حرام میں خرچ کرتے ہو، صحت کو کس چیز میں استعمال کرتے ہو، اللہ کی حرام کردہ چیز میں استعمال کرتے ہو یا حلال کردہ چیزوں میں استعمال، لہذا اس چیز کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے شیطان نے ان کو بہکایا، کیسے شیطان نے ان کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اللہ رب العالمین نے 4 جگہ کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں میں کیا بیان کیا؟ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلکم تذکرون، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور یہ چیز زینت بھی ہے، اور سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس ہے، وہ لباس التقوی ذلک خیر۔ اس کے بعد دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان۔ آج جو معاشرے میں بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر آدمی ننگا پن چاہتا ہے، ہاں، اس کے گھروں تک یہ فحاشی پھیل گئی ہے، اس کے گھروں تک یہ ننگا پن پھیل گیا ہے۔ آج ٹی وی اسکرینوں پر دیکھیے، موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، ہاں، یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان اسی وقت سے یہ ہتھ کنڈا اس کا پہلے سے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے بنی آدم یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں اور باپ یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے کیا کیا؟ ان کے لباس کو اتروا دیا، یعنی آدم اور حوا کے لباس کو اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی جس طریقے سے شیطان نے ہمارے آدم اور حوا کے لباس کو اتروا دیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے آج وہ یہی کر رہا ہے کہ عورتوں سے ان کے لباس کو اتار دیا جائے، ان کو ننگا کر دیا جائے، ہاں، مختلف ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، ہاں، مختلف پروڈکٹس کے اشتہارات کے ذریعے اس کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ یہ انسان ننگا ہو جائے، جیسے اس نے وہاں پر کیا تھا جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس طریقے سے آج
انسانوں کے ساتھ وہ کہا انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ ایسی جگہ سے تم کو دیکھتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان کو وہی لوگ دوست بناتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ لہذا یہ جو فحاشی ہے، یہ جو عریانیت کے معاشرے کے اندر جو پھیل رہی ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری جگہ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب تم مسجد میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کر لیا کرو۔ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح، جو تقوی اختیار کرے گا، اپنے اعمال کو درست رکھے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی پکاریں گے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یعنی جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو اللہ کا جو وعدہ تھا ہم نے تو پا لیا، ہم نے اللہ کے وعدے کو سچ ہم نے پا لیا، تو کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو حق پایا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی آیا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ایک پکارنے والا پکارے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد جہنمی جنتیوں سے پکار کے کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء، یعنی عذاب اتنا سخت ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی چھڑک دو، ہمارے اوپر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تم کو اللہ نے دیا ہے رزق اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ کافروں پر اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا، پانی بھی نہیں ملے گا، رزق بھی نہیں ملے گا، روزی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی جہنمی پکاریں گے مانگیں گے لیکن ان کو پانی نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا، روزی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دعا کے آداب بتلاتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو چھپ کے پکارو، تضرع کے ساتھ، چپکے سے، خاموشی سے اللہ رب العالمین کو پکارتے رہو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ انسان کرتا ہے نا، اس گناہ سے جو نعمتیں ہیں وہ چھین جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسان معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا کہ یہ کتنی نعمتوں میں تھے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کا تذکرہ، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، یہ بہت نعمتوں میں تھے۔ بڑے بڑے شاندار گھر بنا کر رہتے تھے شاندار طریقے سے، اللہ نے رزق کی فراوانی کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کیا۔ کسی کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو تیز تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، معصیت کی، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے روکا تھا ان ساری برائیوں میں یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ملوث ہو گئے۔ لہذا یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، تنبیہ کی جائے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو مانتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا اس سے انسانوں کو روکے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے یہ انسانیت اور لوگ بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔